प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की किताब से मुज्तबा हुसैन का लिखा हुआ सबक लो आ गई बरसात इसका मुताला करेंगे। बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा है। सबसे ऊपर सबक का नाम लो आ गई बरसात लिखा हुआ है। उसके बाजू में इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम लिखा है मुज्तबा हुसैन। उसके नीचे पहली बात लिखी हुई है जिसमें मौसमों की मालूमात दी गई है। उसके बाद जान पहचान में मुसन्निफ की मालूमात दी गई है और उसके बाद हमारा सबक शुरू होता है। सबसे पहले हम पहली बात देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आमतौर पर 3 मौसम मशहूर हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दबके रहते हैं। गर्मी के मौसम को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता, ताहम तुलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेचैनी से इंतजार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। बारिश के आते ही वो बुआई के काम में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फवायद और कुछ नुकसानात हैं। बताइए, आपको कौन सा मौसम पसंद है? इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि ये मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नजर आता है। ये थी बच्चों पहली बात। अब हम जान पहचान देखते हैं। मशहूर मज़ानिगार मुज्तबा हुसैन 15 जुलाई सन ईस्वी 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए किया। माविन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजमत की और कॉलम भी लिखे। उनके तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं। उनकी तख्लीकात हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी वगैरह ज़बानों में तर्जुमा की जा चुकी है। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज से नवाजा है। कतई कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ हैं। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। लीजिए जनाब, आ गई बरसात। लेकिन जरा ठहरिए, बरसात के आने की इत्तिला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाजें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। देखा बच्चों, मुसन्निफ कितने मज़ाहिया अंदाज में बारिश का जिक्र कर रहा है। नकीब यानी जो बादशाह की सवारी के आगे आवाज लगाता जाता है। बारिश के आने से पहले जो बादल के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज आती है, मुसन्निफ उसी का जिक्र कर रहा है। बच्चों, आगे सबक देखते हैं। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि उसे पहले से आगाह कर देती है कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि ये उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी भी ना हो। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि जब तक हम अखबार से दर्जा हरारत मालूम नहीं कर लेते, तब तक ना हमें सर्दी मालूम होती है और ना गर्मी। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए।
وہ امڑ امڑ کر اور گرج گرج کر برسنے والی بدلیاں اور وہ کڑک کڑک کر چمکنے والی بجلیاں جب آتی ہیں تو سارے ماحول پر چھا جاتی ہے۔ برسات کا موسم بڑی امیدوں والا موسم ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور کبھی رات کو گھن گرج کے ساتھ طوفانی برسات ہوتی تھی تو ہم ساری رات بستر میں پڑے پڑے اپنے دل میں اس امید کو پروان چڑھایا کرتے تھے کہ صبح جب ہم اسکول جائیں تو پتہ چلے کہ سارا اسکول طغیانی میں بہہ گیا ہے۔ بچوں، طغیانی یعنی سیلاب۔ اسکول کے ساتھ ساتھ سارے ٹیچر بھی اپنی چھڑیوں سمیت بہہ گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی بہہ گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم امیدوں والی رات گزار کر اسکول پہنچتے تھے تو اسکول جوں کا توں کھڑا ہوتا تھا، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے دل پر ہی کیا موقوف ہے، برسات کی آمد سے پہلے خود دھرتی کے سینے میں بھی بڑی امیدیں چھپی ہوتی ہیں، جو بعد میں لاکھوں ننھے منھے ہرے بھرے پودوں کی شکل میں دھرتی کے سینے سے ابل پڑتی ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہر آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کوشش میں ہار جاتا ہے۔ سڑک پر جس کسی کو دیکھیے وہ نہ صرف رین کوٹ میں بند ہوتا ہے بلکہ ایک عدد چھتری بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی بھیگ جاتا ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ سارے ہی لوگ رین کوٹوں، ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم مالک مکان سے اپنے گھر کے چھت کی شکایت کرنے ان کے گھر پہنچے اور وہ ہماری نظروں کے سامنے رین کوٹ میں چھپ کر گھر سے باہر نکل کر چلے گئے، اور بعد میں ان کی بیوی نے بتایا، ابھی جو صاحب آپ کے سامنے رین کوٹ اوڑھ کر گزرے وہ آپ کے مالک مکان ہی تو تھے۔ اس کا بدلہ ہم نے اکثر یوں لیا کہ جب مالک مکان ہم سے کرایہ مانگنے کے لیے گھر آتے ہیں تو ہم بھی رین کوٹ اوڑھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے فاتحانہ گزر جاتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے نہ صحیح، لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے میں کیا قباحت ہے؟ بچوں، کیا قباحت ہے یعنی کیا برائی ہے؟ ہم نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی پوری کوشش کی، لیکن پچھلی برسات کے ایک واقعے کے بعد ہم نے یہ کوشش ترک کر دی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک رات لگاتار اور دھواں دھار برسات ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مکان کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ ہم ساری رات بھیگتے رہے۔ دوسرے دن ہم نے تہیہ کر لیا کہ یعنی پکا ارادہ کر لیا کہ اب مکان بدل کر رہیں گے۔ سو مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے اور ایک پنواڑی سے پوچھا۔ بچوں، پنواڑی یعنی پان بیچنے والا۔ ایک پنواڑی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا تمہارے محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ وہ بولا، بابو جی ایک مکان خالی تو تھا، مگر آپ نے یہاں آنے میں پورے 6 گھنٹوں کی تاخیر کر دی۔ ہم نے پوچھا، کیا وہ مکان کرائے پر اٹھ گیا؟ اس پر وہ بولا، نہیں بابو جی، کل رات کی دھواں دھار برسات کی وجہ سے ابھی 6 گھنٹے پہلے وہ مکان گر گیا۔ اگر آپ 6 گھنٹے پہلے آتے تو آپ کو ضرور مل جاتا۔ اس واقعے کے بعد بھلا کس کی شامت آئی ہے کہ وہ نیا مکان تلاش کرے؟ لہٰذا اب ہم برسات کی آمد سے پہلے کھانسی، نزلہ اور زکام کی دواؤں کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح اس چھت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نئے نئے سماجی تعلقات اور آپ کے نئے نئے دوست پیدا ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ برسات میں اپنی چھتری کھولے سڑک پر چلے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک صاحب آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے،
تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے بہت قریب آ جائیں گے۔ ایک بار ہم نے ایک شخص کو اسی طرح اپنی چھتری کے نیچے پناہ دی تھی۔ آدمی صورت سے نہ صرف شریف لگتا تھا بلکہ وضاقتہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ بچوں وضاقتہ یعنی حلیہ، حلیے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ہماری چھتری کے نیچے آ کر ہماری چھتری کو عزت بخشی ہے۔ اسی لیے ہم کافی دور جا کر اسے گھر تک چھوڑ آئے۔ اتفاق سے دوسرے دن ہماری ملازمت کا انٹرویو تھا۔ انٹرویو میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا، صرف یہ کہا تم جا سکتے ہو، تمہارا انتخاب ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملازمت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کوالیفیکیشن تھی یعنی صلاحیت تھی، اور وہ تھی ہماری چھتری۔ برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا چھتریاں ہی چھتریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ مردوں کی چھتریاں الگ ہوتی ہیں اور خواتین کی الگ۔ اگرچہ اب مردوں اور عورتوں کے لباس کا فرق مٹتا جا رہا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ چھتریوں کے معاملے میں ابھی جنس اتنی مشکوک نہیں ہوئی ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کیچڑ کی بالکل قلت نہیں ہوتی، یعنی کیچڑ کی کمی نہیں ہوتی۔ کیچڑ آپ کو جا بجا مل جائے گی۔ کیچڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر سے پھسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ کہ بعض اوقات نہ صرف آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بلکہ 400-500 روپیوں کا سوٹ بھی غارت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے اعلیٰ اور نفیس سوٹ پہن کر کیچڑ پر سے پھسلتے ہیں اور گھر جا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے شہ سواروں کو کیچڑ سے پھسلتے دیکھا ہے۔ جو بدقسمت حضرات کیچڑ پر سے پھسل کر اپنے کپڑے خراب نہیں کر پاتے، ان کے کپڑوں پر اب موٹریں کیچڑ اچھالتی ہیں کہ لو بھائی اداس کیوں ہوتے ہو، یہ لو کیچڑ، اور پھر شراب کے ساتھ آپ کا روم روم کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہماری اردو کی کتاب کا سبق لو آ گئی برسات۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔